بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 70، جیسا کہ آپ عزیزان کے علم میں ہے، باب سوم مسند الیہ پر آنے والے حالات و احوال کے بارے میں ہے۔ مبحث رابع اس بارے میں ہے کہ مسند الیہ پر آنے والے حالات و احوال میں سے ایک حالت یہ ہے کہ کبھی کبھار جملے میں کلام میں مسند الیہ نکرہ واقع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم کئی سارے حالات و احوال پڑھ چکے ہیں کہ کبھی کبھار مسند الیہ جملے میں ذکر ہوتا ہے تو کبھی کبھار حذف ہوتا ہے، کبھی کبھار مسند الیہ جملے میں معرفہ آتا ہے تو کبھی کبھار جملے میں مسند الیہ نکرہ آتا ہے۔ المبحث الرابع فی تنکیر المسند الیہ، چوتھا بحث اس بارے میں ہے کہ کلام میں جملے میں کبھی کبھار مسند الیہ ایک اسم نکرہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے، یعنی اصل یہ ہے کہ مسند الیہ معرفہ ہو۔ کلام میں جملے میں جب بھی مسند الیہ آئے تو معرفہ آئے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسند الیہ کو نکرہ لایا جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، ممکن ہے متکلم یا مخاطب اس مسند الیہ کی جہات تعریف سے جاہل ہوں، یعنی نہ تو جہات تعریف یعنی کوئی ایسی جہت کو نہیں جانتے کہ جس کی وجہ سے اس مسند الیہ کو مخصوص کیا جا سکے، تخصیص دی جا سکے، پتہ نہیں ہے ان کو، نہ تو ان کے نام کا پتہ ہے، نہ مثلا اس مسند الیہ کے نام کا پتہ ہے، نہ اس مسند الیہ کے صفات کا پتہ ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے اور نہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں اشارہ کے ذریعے سے بھی تو مشار الیہ معرفہ بن جاتا ہے، لیکن اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا، تو اب کیا کیا جائے؟ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو پھر مجبوراً ہمیں کلام میں مسند الیہ کو نکرہ لانا پڑے گا۔ مثلا اس مسند الیہ کے نام کا علم متکلم یا مخاطب کو نہیں ہے، نہ متکلم کو علم ہے نہ مخاطب کو علم ہے، یا مخاطب کو تو علم ہے لیکن متکلم کو علم نہیں ہے، تو متکلم جب مخاطب سے کہہ رہا ہے تو وہ تو نکرہ استعمال کرے گا نا، کیونکہ متکلم کو تو اس کے نام اور صفات کا علم نہیں ہے۔ اچھا، مخاطب کو نہیں ہے، نہ بیان کرنے کا کوئی اور طریقہ ہے، یعنی نہ تو اس میں اشارہ استعمال کر سکتا ہے، نہ اس میں موصول لا سکتا ہے، اور بھی تعریف کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ واقعاً متکلم جاہل ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعی میں متکلم جہات تعریف سے جاہل نہیں ہوتا، لیکن بعض اغراض بلاغی کے تحت اپنے کو جہات تعریف سے جاہل فرض کر لیتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ تو ایسا ہے کہ متکلم جاہل ہے، لیکن ایک دفعہ ایسا ہے کہ متکلم عالم ہے، اس مسند الیہ کے نام کا پتہ ہے یا اس کی صفات کا علم ہے، لیکن پھر بھی اسے اپنے کلام میں نکرہ لاتا ہے، اپنے آپ کو جاہل فرض کرتے ہوئے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو بعض اغراض بلاغی کے تحت ہوتا ہے۔ المبحث الرابع فی تنکیر المسند الیہ، بحث رابع اس بارے میں ہے کہ کبھی کبھار کلام میں مسند الیہ نکرہ لایا جاتا ہے۔ بالفاظی دیگر مسند الیہ پر آنے والے حالات میں سے ایک حالت یہ ہے کہ کبھی کبھار کلام میں مسند الیہ نکرہ واقع ہوتا ہے۔ یؤتی بالمسند الیہ نکرۃ لعدم علم المتکلم او المخاطب بجہۃ من جہات تعریف حقیقتاً او ادعاء۔ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار کلام میں مسند الیہ نکرہ واقع ہوتا ہے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ کہ جب متکلم او یا مخاطب
مسند الیہ کی جہات تعریف سے جاہل ہوں، مسند الیہ کے جہات تعریف کا ان کو علم نہ ہو، یا تو حقیقت میں یا ادعاء کا قول کا جاء ہنا رجل یسأل عنک، مثلا آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک بندہ آیا، اس نے آپ کے بارے میں سوال کیا، آپ کو اس بندے کے نام کا بھی پتہ نہیں ہے، کسی اور صفت کا بھی پتہ نہیں ہے، نہ وہ بندہ ادھر موجود ہے کہ آپ اس کی طرف اشارہ کریں، تو لازماً مجبوراً آپ کو پھر یہاں پر مسند الیہ نکرہ لانا پڑے گا۔ تو یہاں پر اس کلام میں رجلن مسند الیہ ہے، جا کے لیے فاعل ہے اور نکرہ ہے۔ اذا لم تعرف ما يعينه من علم او صلت او نحوهما حقیقتا او ادعاء، جب آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اس مسند الیہ کو متعارف کریں، اس مسند الیہ کو معرفہ لائیں، اس مسند الیہ کو معین کریں، مخصوص کریں، کوئی طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے، نہ تو اس کے نام کا پتہ ہے، نہ وہ اس کے لیے آپ کوئی صلہ لا سکتے ہیں، نہ اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا تو حقیقتاً یا نہیں، آپ کو پتہ تو ہے اس مسند الیہ کے بارے میں، لیکن آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں بعض اغراض بلاغی کے تحت، یعنی آپ اگرچہ عالم ہے اس کے بارے میں لیکن اپنے آپ کو جاہل فرض کر رہے ہیں۔ وقد يكون لاغراض اخرى منها، کبھی کبھار کلام میں مسند الیہ نکرہ لایا جاتا ہے بعض اور اغراض بلاغی کے تحت۔ التکثیر، پہلا غرض بلاغی ہے تکثیر، کثرت بتانے کے لیے، نحو قولہ تعالی فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 184۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خداوند تبارک و تعالی اس آیت میں مخاطب ہے کہ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلی بھی بہت سارے انبیاء کی تکذیب کی گئی ہے۔ یہاں پر کذب رسل، رسل کذبا کے لیے نائب فاعل ہے، یعنی مسند الیہ ہے جملے میں، تو یہاں پر یہ نکرہ کیوں لایا گیا ہے؟ کثرت کے لیے، کہ رسل کثیرون، کہ بہت زیادہ انبیاء آپ سے پہلے آئے ہیں جن کی تکذیب کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل ایک ایک دن میں کئی کئی انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے۔ التقلیل، جس طرح کہ کبھی کبھار کثرت بتانے کے لیے ہوتا ہے تو کبھی کبھار قلت بتانے کے لیے بھی ہوتا ہے، نحو قولہ تعالی ورضوان من اللہ اکبر، سورۃ التوبہ آیت نمبر 72۔ یہ ایک مکمل آیت ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں ورضوان من اللہ اکبر میں رضوان مسند الیہ ہے اور تقلیل کا معنی بھی ساتھ دے رہا ہے، تقلیل کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے۔ وہ اس طرح اللہ نے ان مومن مردوں اور مومنہ عورتوں سے ایسی بہشتوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کی نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی بہت ساری نعمتیں ہوں گی ان میں، بہت ساری، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان دائمی جنتوں میں پاکیزہ قیام گاہیں ہیں۔ اب یہ سب کچھ بہت کچھ ہوگا، لیکن اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو اس سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو اس سے بڑھ کر ہے، یعنی خدا کی طرف سے خوشنودی کم ہی صحیح، صرف فقط ایک لفظ ہے نا ورضوان، فقط اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے، دوسری طرف بہت کچھ ہے، لیکن یہ پھر بھی ان سب نعمتوں سے زیادہ ہے۔ رضایت خداوندی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے اور سب سے زیادہ نعمت ہے، اگرچہ کم ہے، یعنی بظاہر کم ہے، فقط رضایت ہے، یعنی کم رضایت بھی تمام نعمتوں پر بھاری ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر۔ التعظیم و تحقیر، کبھی کبھار تعظیم و تحقیر کے لیے بھی آتا ہے، عظمت بیان کرنے کے لیے، بڑائی بیان کرنے کے لیے، مقام و مرتبے کی طرف بھی کبھی کبھار اشارہ کیا جاتا ہے۔ وہ تحقیر اور
حقارت بیان کرنے کے لیے بھی کبھی کبھار آتا ہے. کا قول ابن ابی الصمت، شاعر ہے ابن ابی الصمت، اس کا شعر ہے لہو حاجب عن کل امرئ یشینہ ولیس لہو عن طالب العرف حاجب. اب یہاں پر یہ شعر میں کہتا ہے کہ اس کے لیے بہت بڑے بڑے موانع ہیں ہر اس کام کے انجام دینے کے لیے جو اس کو عیبدار کرے. یعنی کوئی عیبدار کام وہ کرتا نہیں ہے. عیبدار کام اگر وہ کرے گا تو اس کے لیے بہت بڑے بڑے موانع ہیں، یعنی وہ کرتا نہیں ہے. اور کار خیر میں اس کے لیے کوئی مانع نہیں ہے. کار خیر میں اس کے لیے کوئی معنی نہیں ہے. یہاں پر حاجبن بھی مسند الیہ ہے کلام میں، اور یہ دوسرا جو حاجبن ہے یہ بھی مسند الیہ ہے عن طالب العرف اور حاجبن. تو حاجبن مسند الیہ ہے. تو یہاں پر یہ جو حاجبن ہے یہ ہے تعظیم کے لیے، اور یہ حاجبن ہے تحقیر کے لیے. یہ کیسے تعظیم کے لیے ہے؟ اے مانع عظیم عن کل عیب ولیس له مانع حقیر عن طالب الاحسان. یعنی اس بندے کے سامنے عیبدار کام کرنے، وہ عیبدار کام انجام نہیں دیتا. کیوں؟ اس کے سامنے بڑے بڑے موانع ہیں، یعنی اس کی عظمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اس حوالے سے وہ بہت اچھا انسان ہے. لیکن دوسری طرف سے دیکھیں وہ کوئی کار خیر بھی انجام دینے والا نہیں ہے، اگرچہ کار خیر میں اس کے لیے کوئی معنی نہیں ہے. ولیس له مانع حقیر عن طالب الاحسان، یعنی کار خیر میں اس کے لیے کوئی معنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگرچہ وہ عیبدار بھی اپنے آپ کو عیبدار بھی نہیں کرتا، لیکن کار خیر انجام دینے میں بھی اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، یعنی اس کی حقارت بیان کر رہے ہیں. وَيُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ التَّكْثِيرُ وَالتَّقْلِيلُ. اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں پر یہ حاجبن اور یہ دوسرا والا حاجبن یہ تکثیر و تقلیل کے لیے ہو. پہلے حاجبن تکثیر کے لیے ہو، تعظیم کے لیے نہ ہو، اور دوسرا حاجبن تحقیر کے لیے نہ ہو بلکہ تقلیل کے لیے ہو. وہ کیسے؟ وہ ایسے. بلکہ مناسب یہی ہے کہ تکثیر اور تقلیل کے معنی میں ہو، پھر بہت اچھا معنی بنے گا، مناسب بھی ہوگا. اس کے لیے بہت بڑے بڑے موانع ہیں ہر اس کام کے انجام دینے کے لیے جو اس کو عیبدار کرے. یعنی تکثیر بیان کر رہا ہے کہ عیبدار کام کرنے کے لیے اس کے لیے بہت بڑے بڑے موانع ہیں، یعنی وہ عیبدار کام کرتا نہیں ہے. تو تکثیر ہو گیا نا، بہت زیادہ موانع ہیں، بہت زیادہ موانع ہیں. اور کار خیر میں اس کے لیے کوئی معنی نہیں ہے. تقلیل بیان کر رہا ہے کہ وہ کار خیر کرتا رہتا ہے، یعنی وہ کوئی عیبدار کام نہیں کرتا کیونکہ اس کے لیے بہت بڑے بڑے موانع ہیں، یعنی وہ کرتا نہیں ہے، اپنے آپ کو عیبدار نہیں کرتا. لیکن کار خیر میں اس کے لیے معنی نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ بیان کرتا ہے کہ کار خیر وہ انجام دیتا رہتا ہے، وہ کار خیر والا بندہ ہے. جب بھی کبھی کار خیر کا موقع ملتا ہے تو اس کے لیے موانع کم ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی وہ کار خیر انجام دیتا ہے. تو یہاں پر کوئی معنی نہیں ہے. اگر ہم دوسرا والا معنی کریں تو پھر یہ حاجبن ہو جائے گا تقلیل کے لیے، اور یہ دوسرا والا حاجبن ہو جائے گا، پہلا والا حاجبن ہو جائے گا تکثیر کے لیے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ التَّعْظِيمِ وَالتَّكْثِيرِ أَنَّ التَّعْظِيمَ بِحَسْبِ رَفْعَةِ الشَّانِ وَعُلُوِّ طَبْقَتِهِ وَأَنَّ التَّكْثِيرَ بِاعْتِبَارِ الْكِمِّيَّاتِ وَالْمَقَادِيرِ تَحْقِيقًا كَمَا فِي قَوْلِكَ. فرماتے ہیں کہ تعظیم اور تکثیر میں کیا فرق ہے؟ تو یہ تو آپ جانتے ہیں. تعظیم کا مطلب یعنی معنوی مقام، معنوی مرتبہ، مقام و مرتبہ، رتبہ، شان، صحیح ہے، شان کی بلندی، علو طبقہ یعنی عالی مقام، رتبہ، یہ ہے تعظیم کا مطلب. اور تکثیر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بہت زیادہ ہونا، بے اعتبار الکیمیات، کیمیات یعنی گننے کے اعتبار سے، والمقادیر، بس یعنی عدد کے اعتبار سے زیادہ ہو، عدد کے اعتبار سے. کما فی قولک ان لہو لابلا وان لہو لغنما. جس طرح کہ آپ کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس کے پاس تو بہت سارے اونٹ ہیں اور اس کے پاس تو بہت سارے بھیڑ بکریاں ہیں. تو ان لہو لابلا وان لہو لغنما، یعنی یہ کمیت
کیمیت سے متعلق ہے، آپ ان کی تعداد کی بات کر رہے ہیں، رفعت شان بیان نہیں کرتے۔ او تقدیرن نحو قولہ تعالی، تقدیرن یعنی فرض کرتے ہیں آپ ایک جگہ پر تکثیر یا تقلیل ہے تو نہیں، لیکن آپ فرض کرتے ہیں، جس طرح کہ اس آیت میں ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، سورہ توبہ آیت نمبر 72 اوپر گزر بھی گیا۔ اس کتاب میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بار بار ایک مثال لے کر آئے ہیں، بار بار ضرورت نہیں تھی کہ ایک جگہ پر ایک مثال لے کر آئیں تو دوسری جگہ پر کوئی اور مثال لے کر آئیں۔ مثالیں تو کم نہیں ہیں عربی میں، نہ قرآن میں کم ہے، نہ حدیث میں، نہ اشعار میں، تو یہ ایک خامی اس کتاب کی ہے۔ البتہ یہ اصل کتاب میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اصل کتاب میں مختلف مثالیں ہیں۔ یہاں پر متن درسی والا جو کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے گروہ محققین نے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اب یہاں پر رضوان خدا کی رضایت، ابھی خدا کی رضایت کے بارے میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ زیادہ ہے یا کم ہے، کسی کی رضایت کے بارے میں ہم یہ فرض نہیں کر سکتے، یعنی کوئی ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ مثلا رضایت اتنی کلو ہو گیا یا اتنی من ہو گیا، یا فرض کرو اتنے میٹر اور اتنے لیٹر ہو گیا، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا، لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ وہ جو کم رضایت ہے نا وہ بھی تمام نعمتوں پر باری ہے، یعنی رضایت خود ایک لفظ ہے، ایک چیز ہے، ایک شے ہے، زیادہ چیزیں نہیں ہیں۔ جس طرح کہ جنت میں بہت سارے نعمات ہیں، تو ایک نعمت خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومن کے لیے ہے رضوان، رضایت خداوندی، خداوند کی خوشنودی، لیکن یہ ایک نعمت ان تمام نعمتوں پر باری ہے، اگرچہ تعداد میں کم ہے، یعنی ہم نے فرض کیا اس کو کہ یہ بھی ایک عددی چیز ہے۔ اے قلیل من الرضوان اکبر ویلاحظ ذلك الفرق فی تحقیر و تقلیل ایضاً، اور یہ فرق تحقیر اور تقلیل میں بھی ہے۔ تقلیل یعنی کیمیت کے لحاظ سے کم ہونا، عدد کے لحاظ سے کم ہونا، اور تحقیر یعنی رتبہ گھٹانا، کسی کا رتبہ گھٹانا۔ ایک اور ہے اخفاء الامر، آپ ایک بات ہے وہ آپ چھپانا چاہتے ہیں، آپ نہیں بتانا چاہتے کہ یہ بات مثلا کس سے متعلق ہے، نہ ہو قول کا قال رجل، ایک بندے نے کہا انکا انحرفت عن الصواب، کہ آپ تو راہ حق سے منحرف ہو گئے ہیں، تخفی اسمہ حتی لا یلحقہ الاذى، اب یہاں پر آپ کسی بندے سے کہتے ہیں کہ قال رجل انکا انحرفت عن الصواب، ایک بندے نے کہا کہ آپ تو حق راستے سے منحرف ہو گئے ہیں، آپ نے اس کا نام کیوں چھپایا؟ اس لیے تاکہ جو سامنے والا بندہ ہے جس کے بارے میں اس نے کلام کیا ہے وہ اس کو کوئی اذیت نہ پہنچائے، کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو یہ اخفاء الامر ہو گیا نا۔ قصد الافراد، کبھی کبھار قصد الافراد، کبھی کبھار آپ کا جو مقصود ہوتا ہے وہ فرد یعنی افراد بیان کرنا ہوتا ہے، آپ مسند الیہ کو نکرہ کیوں لے کر آتے ہیں؟ آپ افراد بیان کرنا، یعنی یہ بتانا کہ کتنے بار یا کتنے افراد، اس لیے یہ مقصود ہوتا ہے آپ کا۔ نحو ویل احول من ویلین، ویل احول من ویلین، ایک ویل دو ویلوں سے بہتر ہے۔ اب یہاں پر ویلون آپ نے کیوں کہا؟ یعنی یہ بتانے کے لیے، افراد بتانے کے لیے، فرد بتانے کے لیے کہ ایک ویل کا ایک فرد ویل کے دو افراد سے بہتر ہے، ای ویل واحد احون من ویلین، یعنی اگر ایک ویل ہو تو مسئلہ نہیں ہے، دو ویلین ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک برائی دو برائیوں سے، یعنی اس کا اگر ہم محاوراتی ترجمہ کریں تو یہی بنے گا کہ ایک برائی، ایک خامی، ایک غلطی جو ہے وہ دو غلطیوں سے اچھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دو غلطیاں کریں گے کہیں پر تو بہتر ہے آپ اس جگہ کو منتخب نہ کریں جہاں اگر کوئی ایک خامی ہو تو ایک غلطی ہو تو اس کو منتخب کریں، اس دوسری جگہ کو چھوڑ دیں۔ قصد النوعیہ، کبھی کبھار آپ مسند الیہ کو اس لیے کیا نام ہے نکرہ لے کر آتے ہیں کہ آپ اس کی نوع بیان کرنا آپ کا مقصود ہے، آپ کا مقصود یہ ہے کہ اس چیز کی نوع کو بیان کریں۔ نحو لکل داء دواء، ہر بیماری کے لیے دوا ہے، کیا مطلب؟ اے لکل نوع من الداء نوع من الدواء، آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نوع داء
یعنی ہر بیماری، نوعی بیماری کے لیے نوع دوا میں سے بھی کوئی ہے، یعنی آپ نوع کو بیان کرنا چاہتے ہیں، دا کی بھی نوع بیان کرنا چاہتے ہیں اور دوا کی بھی نوع بیان کرنا چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔